لباس خوبصورتی ہے، قرآن مجید نے کہا کہ مرد کی خوبصورتی ہے اس کی عورت کے ساتھ، عورت سجتی ہے اپنے خامد کے ساتھ۔ دوسری بات، لباس انسان کو گرمی اور سردی سے بچاتا ہے۔ شدید گرمی میں بھی ضرورت ہوتی ہے کہ کچھ لباس ہو تاکہ شدت نہ ہو، سورج کی تپش نہ لگے۔ میرے عزیزو، مرد عورت کو، عورت مرد کو ایک دوسرے کے لیے سائبان بنتے ہیں، مشکلات سے نکلنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تیسری بات دیکھو، اتنی گہری بات کہیں اور نہیں مل سکتی۔ تیسری بات ارشاد فرمائی مفسرین کرام نے، فرمانے لگے کہ لباس جو ہوتا ہے نا وہ جسم کے عیب چھپا دیتا ہے۔ عیب چھپ جاتے ہیں، جتنے مرضی گہرے وجود پر نشانات ہوں وہ چھپ جاتے ہیں لباس کی وجہ سے۔ کہنے لگے عورت مرد کے عیب چھپا دیتی ہے، مرد عورت کے عیب چھپا دیتا ہے۔ شکوے نہیں کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بیوی سے بغض نہ رکھنا، اگر اس کی ایک بات تمہیں ناپسند ہو تو اس پر غور کر لینا جو تمہیں پسند ہے، گھر بچ جائیں گے۔ آپ دیکھو کتنی تیزی سے طلاقیں ہو رہی ہیں، لیکن قرآن مجید نے کہا تم لباس ہو ایک دوسرے کا، تم لباس ہو۔ جس طرح کا ہمارا ذہن قرآن مجید نے بنایا ہے اس طرح کا کوئی دوسرا شخص بنا سکتا؟ اور پھر اس کی خوبصورتی اس طرح بھی چھلکی کہ قرآن پاک کا عملی نمونہ جب حضور کی سنت کی صورت میں ہمارے سامنے آیا تو اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ایک دن فرمایا، میں دیکھتا ہوں بعض لوگ جو ہے نا وہ اگر باہر جج ہوتے ہیں تو ان کا دل کرتا ہے گھر بھی میں جاؤں تو کوئی بندہ مجھ سے فیصلہ ہی کرا لے، اور جو باہر ٹیچر ہوتے ہیں تو ان کا دل کرتا ہے گھر جاؤں تو سب سے کہوں نکالو کتابیں۔ چلیں علماء اور مشائخ کی تو ویسے ہی بات نہیں کرنی، ویسے دل کرتا ہے پیران عظام کا کہ گھر میں بھی داخل ہوں تو سارے حضرت صاحب بھی کہیں۔ بھئی ایسا ہو نہیں سکتا نا، آپ کسی کے بیٹے ہیں، کسی کے شوہر ہیں، کسی نے آپ سے کوئی بات کرنی ہے، آپ کا کچھ لہجہ تبدیل ہونا چاہیے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں قربان جاؤں، ایک دن محبوب مجھ سے فرمانے لگے عائشہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے پھر بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ تو میں نے جلدی سے عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان، میں اور آپ کے بارے میں؟ تو محبوب فرمانے لگے کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو؟ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اٹھاتی ہوں۔ تو حضور فرمانے لگے جب ہوتی ہو نا راضی تو پھر کہتی ہو مجھے محمد مصطفیٰ کے رب کی قسم، اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے تو پھر کہتی ہو مجھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم۔ تم پھر قسم جناب ابراہیم علیہ السلام کا رب کہہ کے اٹھاتی ہو، ایسے ہی ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رو پڑی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہاں تک آپ خیال رکھتے ہیں، یہاں تک آپ احساس فرماتے ہیں، یہاں تک آپ کو خیال ہے؟ عزیز بھائی، یہ جو گھروں کے اندر ہمیں ضرورت ہے اس کی بھی تلقین اگر ہمیں ملے گی تو کتاب و سنت سے ملے گی۔ ہمارے گھر بچیں گے تو کتاب و سنت کی برکت سے بچیں گے۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں نام ہی چھوڑتی ہوں پر میرے دل میں ہر وقت میرے محبوب موجود رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں دوسرے مقام پہ قرآن مجید نے ہمیں کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود بھی دوزخ سے بچو، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ خود قرآن مجید نے ہمیں تلقین کی۔ آپ مجھے بتلائیے کتنے باپ ہیں جو گھر میں دین کی تبلیغ کرتے ہیں؟ کتنا خوبصورت وہ انداز ہوگا جب کوئی والد اپنے بچوں کو دین کی بات بتائے۔ حضرت عمر نے عرض کیا تھا اس آیت کے نزول کے بعد کہ یا رسول اللہ اس کا معنی کیا ہے؟ تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا جن چیزوں کا اللہ رسول تمہیں حکم دیتے ہیں تم اپنے بچوں کو ان چیزوں کا حکم دو، اور جن چیزوں سے اللہ رسول تمہیں منع کرتے ہیں تم اپنے گھر والوں کو منع کرو۔ قرآن مجید کی تعلیمات جیسے ہی ہمارے گھر کے اندر آئیں گی، جیسے ہی ایک دوست ایک دفعہ کہنے لگے جناب رشتوں کی گہرائی کے تعلق سے قرآن مجید نے جو اسباق دیے ہیں، کچھ نہ تھوڑی تھوڑی دوری ہوتی ہے بعض اوقات گھر میں بسنے والوں کی، ویسے بھی جو چیز زیادہ قریب ہوتی ہے اس کی قدر تھوڑی کم ہو جاتی ہے۔ ہمارے رشتہ دار زیادہ خراب اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کا ہمیں سارا پتہ ہوتا ہے نا، اور دوسروں کے اس لیے اچھے ہوتے ہیں کہ ان کی ہمیں پوری معلومات نہیں ہوتی۔
جس بندے کی زیادہ معلومات ہو جاتی ہیں اس کی کمزوریاں بھی سامنے آ جاتی ہیں۔ رشتوں کی گہرائی، بالخصوص باپ اور بیٹے کے رشتے کی گہرائی، ماں اور اولاد کے رشتے کی گہرائی، یہ اگر قرآن مجید کے 2 مقامات دیکھ لیے جائیں نا، 2 مقامات، آپ کی توجہ ہے میری بات پر، 2 مقامات دیکھ لیں۔ چلیں قصیدے زیادہ اماں کے لیے لکھے گئے اور بات بھی درست ہے، اماں بڑا پیار کرتی ہے، لیکن میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں باپ بھی اپنے بچوں سے بڑا ہی پیار کرتا ہے۔ والد نہ کہہ نہیں سکتا نا میں صدقے جاؤں، اس کا جملہ نہیں ہے، وہ کہہ نہیں سکتا، ورنہ تو بیٹا تھوڑا بڑا ہو جائے نا، وہ اس کا قد برابر ہو جائے تو والد سمجھتا ہے کہ یہ تو میرا اعزاز بن گیا ہے، یہ تو میرے برابر آ گیا ہے، اب تو میرے لیے بڑی ساری پریشانیاں ختم ہو گئی۔ والد جس طرح راضی ہوتا ہے، جس طرح سے وہ پیار کرتا ہے، جس طرح سے اس کی طبیعت اپنی اولاد کے ساتھ لگتی ہے۔ 2 مقام قرآن مجید کے دیکھے جائیں، 2 مقامات، کسی گہرے شعر کی ضرورت نہیں، کسی لمبی چوڑی بات کی ضرورت نہیں، آپ کو کوئی دور جا کر کوئی ایسی بات میٹھی لانے کی ضرورت نہیں، صرف ان 2 باتوں کو ذہن میں لائیں۔ قرآن مجید نے ایک محبت بیان کی حضرت یوسف اور جناب یعقوب علیہ السلام کی، ذرا غور کرو نا اس محبت کو، یعنی باپ کی آنکھیں اس لیے شدید تکلیف میں آ گئیں کہ وہ بیٹے کے لیے آنسو بہاتی ہیں۔ یہ اس محبت کی گہرائی قرآن پاک نے۔ دوسرا مقام حضرت ابراہیم کی جناب اسماعیل سے محبت، جناب اسماعیل کا اپنے والد سے پیار۔ کیوں ادھر ادھر سے شعراء سے ہم سنیں، آپ دیکھو نا، اتنی بھی کہیں گہرائی ہوتی ہے کہ باپ خنجر لے کے بیٹے کی گردن پہ رکھ دے اور اسے کہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیرا کیا خیال ہے، اور پھر وہاں جواب میں اتنا حسن ہے۔ یہ چیزیں، یہ تلاوتیں جب ہمارے گھروں میں آئیں گی تو کس طرح کا حسن پیدا ہوگا باپ بیٹے کے رشتے، کس طرح کی خوبصورتی آئے گی۔ کیا خیال ہے بیٹا تیرا؟ تو بیٹے نے کیا کہا، یا وطف الما تؤمر، یہ نہیں کہا آپ ذبح کر دیں، کہا ابا جی جو رب حکم دیتا ہے وہ سارا آپ میرے ساتھ کر دیں، مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، جو حکم ہوتا ہے وہ کر دیں۔ ہمارے گھروں میں قرآن مجید آئے، ہماری سوسائٹی میں قرآن مجید آئے، ہماری قرآن پاک کے ساتھ دلچسپی ہو۔ ہوا یہ کہ ہمیں ظاہر ہے کہ ساری کمزوری عوام کے اندر سے نہیں پھوٹتی، کچھ کمزوریاں یہاں سے بھی پھوٹتی ہیں۔ میری طرح کے لوگوں کے جب قبضے ہوتے ہیں تو پھر بھی ماحول اور ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں محفل نعت ہوتی ہے، کمال یہ ہے کہ جتنے نقیب اور جتنے نعت خواں اسٹیج پہ آتے ہیں وہ سارے کہتے ہیں سارا قرآن ہی حضور کی تعریف ہے، سارا قرآن ہے، بالکل ٹھیک کہتے ہیں، لیکن کہتے ہی رہے۔ تھوڑا سا ہم واپس لوٹ کے آئیں گے، حضرت مولانا فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا یہ معاشری والوں کے پیر ہیں۔ آپ حیران ہو گئے نا حضرت مولانا کو پیر سمجھ کے، چونکہ ہمارے ہاں تو پیر صاحبان وہ ہوتے ہیں نا جن کو دعا بھی نہ مانگنی آئے۔ ایک صاحب سے کہا کہ جناب آپ اپنے شیخ کی کو بات سنائے، تو وہ کہنے لگے ہمارے حضرت تقریر نہیں کرتے، وہاں تو دعا بھی کوئی اور کرتا ہے۔ میں کیوں کر دے اس واسطے نہیں کہ انہوں نے آمدی نہیں، انہوں نے 4 دن کی طرح بٹھاؤ تاکہ انہوں نے تقریر ہے۔ بھئی واعظ و نصیحت تو نبی کریم علیہ السلام کا طریقہ ہے، جمیع صحابہ کا طریقہ ہے، آپ نے اس کو بھی علیحدہ کر دیا ہے کہ شاید یہ کسی مولوی کا کام ہے۔ اتنی بڑی بات کو بھی آپ نے ایک اور رنگ دے دیا ہے۔ حضرت مولانا فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، بڑا نام تھا، بادشاہ کا بیٹا عقیدت مند ہو گیا دلی میں، تو اس نے کہا حضرت سے کہ اپنے والد سے کہا کہ میں نے شیخ کی دعوت کرنی ہے۔ بادشاہ نے پیغام دیا تو حضرت فرمانے لگے آ تو جاؤں گا پر میری شرط ہے۔ فقیر آدمی تھے، سادے بندے تھے، بالکل سادے کپڑے، کہنے لگے آ تو جاؤں گا تمہارے گھر کھانا کھانے، پر میری شرط یہ ہے کہ 3 تمہارے بیٹے ہیں، چوتھے تم خود ہو، پالکی لے کے آؤ۔ اس میں دلہنیں نہیں جایا کرتی تھی، 4 لوگ اٹھایا کرتے تھے۔ کہا وہ لے کے آؤ، مجھے میرے گھر سے اٹھا کے بادشاہ اور تینوں بیٹے اپنے کندھوں پہ رکھ کے پھر اپنے گھر لے کے جاؤ گے تو پھر آؤں گا۔ دیکھو کتنی تگڑی شرط ہے، بادشاہ تک پیغام پہنچا تو وہ بھی حیران ہو گیا کہ اس مزاج کا آدمی تو نہیں، لیکن اتنی سخت شرط رکھ دی کہ جناب
کوئی آفیسر نہیں، وزیر نہیں، بڑے لوگ نہیں، بادشاہ خود، 3 اس کے بیٹے وہ آئیں اور کندھوں پہ اٹھا کے لے جائیں. اس طرح کا مزاج تو نہیں ہے، درویش آدمی ہے، لیکن فرمایا لاؤ سب کو پھر جاؤں گا. وہ بلاخر بادشاہ شرط مان گیا، لیکن دل میں بات رہ گئی. آئے وہ دلی کے ایک کونے میں حضرت کا گھر تھا، ایک کونے میں بادشاہ کا محل تھا. چاروں نے کندھوں پہ اٹھایا اور لے گئے، جا کے کھانا کھلایا، پھر کندھوں پہ بٹھایا، واپس چھوڑ کے گئے. 1-2 مہینے کے بعد خود ہی چھڑی پکڑی حضرت شیخ نے اور بادشاہ کے گھر چلے گئے. السلام علیکم، کیسی طبیعت ہے؟ تو بادشاہ کہنے لگا مولانا عجیب آدمی ہو نا، جب کہا تھا آؤ تو تب کہا تھا 4 بندے آئیں اور وہ بھی آپ لوگ خود ہوں اور پھر اٹھا کے لے جائیں، تو آج بغیر بتائی آ گئے ہو. تو حضرت فرمانے لگے اللہ کی قسم مجھے کوئی شوق نہیں تیرے کندھوں پہ چڑھنے کا، مجھے کوئی شوق نہیں تجھ سے اعزاز مانگنے کا، ایک ذرہ بھی میرے اندر نہیں ہے کہ مجھے اعزاز دیا جائے. دیکھو نا میں اکیلا آ گیا ہوں، مجھے کوئی اس سے غرض نہیں. بے نیاز لوگ ہیں، اسی کسے دے کچھ بھی نہیں لگ دے، نہ کوئی ساڈا دردی. تے اٹھ بلیا چلو اتھے وسیے جتھے وس دے سارے انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانو منے. وہ ضرورت نہیں ان چیزوں کی. تو کہا پھر حضرت وجہ کیا تھی؟ فرمانے لگے جس دن تو مجھے کندھوں پہ اٹھا کے لایا ہے نا، وہ دن اور آج کا دن میرے مدرسے کے دروازے پہ طالب علموں کا تاندا بندھا ہوا ہے، داخلے کو جگہ نہیں مل رہی. لوگ کہہ رہے ہیں اگر علم کا یہ اعزاز ہے تو ہم سب نے اپنے بچے مدارس میں داخل کرانے ہیں. مجھے شوق نہیں تھا، لیکن تو دیکھ کس طرح لوگوں کی رغبت ہوئی ہے. جب ہم تھوڑا سا نا سپورٹ کریں گے نا علم کو، جب تھوڑا سا سپورٹ کریں گے، ہم نے مسجد کو سپورٹ کیا ہے، مدارس کو بھی سپورٹ کیا ہے، لیکن مسجد اور مدرسے چلانے والے عالم کو سپورٹ نہیں کیا. مسجد میں چندہ دے دیا، مدرسے میں چندہ دے دیا، اینٹوں کی ضرورت ہوئی دے دی، لیکن جو درجہ جو اہمیت اس شخص کو دینی چاہیے تھی جو وہاں موجود ہے، جس اعزاز کا وہ مستحق تھا، اگر وہ اعزاز ملتا تو پھر فروغ علم کے اندر زیادہ قوت آتی. ایک تو یہ کہ قرآن مجید انمول ہے، ہمیں اس کو سمجھ لینا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ جو اس کو پڑھانے والے ہیں، پڑھنے والے ہیں، ان کا جب اعزاز، آج آپ دیکھ لیں کسی سے کہا جائے نا جناب وہ مولانا درس نظامی پڑھے ہوئے ہیں، تو کہتے ہیں نہیں وہ تو ٹھیک ہے، پڑھے کتنا ہے؟ کہتے ہیں وہ فاضل ہے درس نظامی. کہتے ہیں نہیں وہ تو ٹھیک ہے، تعلیم کتنی ہے؟ میں نے کہا یہ کہہ رہا ہے کہ بتاؤ بی اے کیا ہے کہ نہیں، چاہے بیچارے نے 3 سیپلیوں میں کیا ہو، چاہے اوپن یونیورسٹی میں نا کسی سے لکھوا کے کیا ہو، لیکن وہ دنیاوی ڈگری ہو تو لوگ سمجھتے ہیں پڑھا لکھا آدمی. 2-4 لفظ ساتھ اور لگ جائے نا، ڈاکٹر صاحب ہیں، پروفیسر صاحب ہیں، تو لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ کوئی آگے کی بات ہے. لیکن میں اپنے طلباء سے بھی مدرسے میں کہتا رہتا ہوں کہ تم کسی کمزوری کا شکار نہ ہونا. مجھے مولانا عطاء المصطفیٰ جمیل صاحب ملے تو میں نے ان سے کہا آپ کے دادا اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے، والد صاحب بھی بڑے عالم تھے، تو کوئی خاص بات؟ تو فرمانے لگے میرے دادا جی اور میرے والد صاحب مجھے کہا کرتے تھے پتر اسی مولویاں تے جدی پشتی مولویاں، اس گل نو شرم والا نہیں بنانا. یہ کوئی مولوی آکھے تے آکھنا ہے الحمدللہ مولوی. اس سے پریشان نہیں ہونا. اگر بندہ کمزوری دکھائے تو پھر وہ اس احساس کا شکار ہو جاتا ہے. تیسری بات آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنی ہے کہ کتاب و سنت سے اگر ہم اپنی روزمرہ زندگی میں اسباق لیں گے، دیکھیں یورپ میں ایک نیا کورس شروع کرایا گیا ہے، بچے ہو جاتے ہیں تنہائی کے عادی، اکیلے رہنے کے شوقین. بیٹا بیٹھ جاؤ، اکیلے رہنے کے شوقین ہو جاتے ہیں. اور آج کل تو خیر تنہائی ہمارے بچوں میں بھی بہت زیادہ ہے، کیونکہ جو آدمی موبائل پہ زیادہ وقت گزارتا ہے وہ اکیلے میں بیٹھنا چاہتا ہے. اس نے اپنی مرضی کی چیزیں دیکھنی ہے، خدا نخواستہ کیا کیا دیکھنا ہے. تنہائی پسند ہے ڈھیر سارے لوگ. تو وہاں لوگ ہو گئے تنہائی پسند. اب وہ کیا کرتے ہیں جب ان کا بچہ یا بچی شادی کے قابل ہوتے ہیں تو وہ لے کے جاتے ہیں کہیں، اسے سیشن کرائے جاتے ہیں 4-5. اسے سمجھانے والا قائل کرتا ہے کہ نے زندگی اکیلے گزاری ہے، اب تمہارے ساتھ کسی اور نے بھی ہونا ہے. پہلے اسے قائل کیا جاتا ہے تاکہ کسی کو برداشت کر سکے. اس پر بڑے بڑے دانشور کلام کرتے ہیں، سمجھایا جاتا ہے. اور بڑی چیزیں آ گئیں، اب تو بڑی چیزیں آ گئیں. اب تو میں دیکھتا ہوں لوگوں نے اس پر کتابیں لکھ دی اور ایسی ایسی چیزیں لے کے آئے کہ جناب یہ نفسیات کے ڈاکٹر نے یوں کہا ہے،
فلاں آدمی نے یوں کہا ہے، اس طرح کر کے وقت گزارو گے تو ازدواجی زندگی ٹھیک ہو جائے گی۔ میں کہا کرتا ہوں کہ 2 جملے ہیں قرآن پاک کے، بس ایک بات قرآن مجید نے کہی، ایک اگر اسے سمجھ لیا جائے، ایک بات، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہا مرد عورت کا لباس ہے، عورت مرد کا لباس ہے، وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس۔ یہ 2 جملے قرآن مجید کے، 2 باتیں، 2 نصیحتیں، ایک مرد کو ایک عورت کو، وہ تمہارا لباس ہے، تم اس کا لباس۔ جتنی مرضی بھی تلخی ہے ازدواجی زندگی میں، جتنی بھی، آپ کبھی اس لفظ کی خوبصورتی کو دیکھیں۔ دیکھو انسان کتنا بھی خوبصورت ہو نا، اگر اس نے لباس نہ پہنا ہو تو وہ خوبصورت نہیں لگتا، اگر اس نے لباس نہ پہنا ہو تو اچھا نہیں لگتا۔ لیکن وہ جب لباس پہن لیتا ہے، یہ جو لوگ امامے کے ٹوپی کے عادی ہو جاتے ہیں نا، انہیں آپ بغیر ٹوپی اور امامے کے دیکھیں تو اچھے لگتے ہی نہیں۔ لباس خوبصورتی ہے۔ قرآن مجید نے کہا کہ مرد کی خوبصورتی ہے اس کی عورت کے ساتھ، عورت سجتی ہے اپنے خامن کے ساتھ۔ دوسری بات، پاک کے جو پکے دشمن تھے نا، پکے، کیسر روم نے، ابو سفیان ابھی کلمہ نہیں پڑھتے تھے، اپنے دربار میں کھڑا کر کے درجنوں سوال پوچھے۔ ایک سوال اس نے یہ بھی پوچھا کہ آپ مخالف ہیں چچا ہو کے، آپ نہیں مانتے، ان سے جنگیں لڑتے ہیں، یہ بتائیں کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ او سجنوں سنو نا، او دوستو سنو یار، کبھی بندے کی زبان سے کوئی اوپر نیچے نکل ہی جاتا ہے؟ کبھی جھوٹ بھی بولا؟ کبھی؟ تو ابو سفیان نے چھڑی اٹھا کے دوبارہ زمین پہ رکھی، کہنے لگے میں مانتا نہیں، کلمہ نہیں پڑھتا، ابھی مسلمان نہیں تھے، لیکن وہ میرے بھتیجے ہیں، میرے سامنے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں وہ کھیلے، میں نے انہیں چچا کے گھر میں بھی دیکھا اور دادا کے کندھوں پر بھی دیکھا، گویا میں نے انہیں سیدہ ختیجہ کا دولہا بنے بھی دیکھا اور ان کی گود میں بیٹیوں کو کھیلتے بھی دیکھا، میرے سامنے ان کے بال سفید ہوئے، لیکن مجھے قسم ہے اس محبوب کی زبان سے جب بھی نکلا حق اور سچ ہی نکلا۔ میں بس بات ختم کرنے لگا ہوں، آپ نے توجہ کرنی ہے۔ سچ اور ہمیشہ، جو تیری جان کے دشمن ہیں وہ بھی کہتے ہیں امین تو ہے اور صداقت کی آبرو تو ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے سچ، کبھی کبھی نا، اچھا ہمیں سچ بولنے کا شوق پڑا ہے ویسے، لیکن دوسروں کے بارے میں، سامنے والے کے بارے میں سچ بولتے ہیں، اپنے بارے میں بولیں۔ یہ تو ذمہ داری نہیں کہ دوسرے کی سچی باتیں نکال نکال کے آپ نے لانی، آپ اپنی سچی باتیں بیان کریں، کیا کیا کمزوریاں ہیں، کہاں کہاں غلطیاں ہیں، سچ بولیں، دیانتداری کا مظاہرہ کریں۔ رزق آپ کو تسلی وہ والا دے گا جو لقمہ حلال ہوگا، جس میں آپ میزش ہوگی وہ پیٹ میں چلا تو جائے گا، طاقت نہیں بنے گا، وہ بے قراری بنے گا، وہ بے سکون۔ کوئی بھی چیز جو اضافی تو ایک، یہ دانت میں کوئی اضافی چیز کبھی لگ جائے تو سکون نہیں لینے دیتی، اضافی ہوتی ہے نا، وہ اپنی نہیں ہوتی، وہ نکالنی پڑتی ہے۔ جو چیز اضافی آ جاتی ہے نا وہ بندے کو بڑا بے سکون کرتی ہے۔ اس لیے جو جائز چیزیں ہیں ہمارا حق ہیں، اس کے علاوہ جو شے بھی آئے گی وہ ٹینشن دے گی۔ لوگ کہیں گے پتہ نہیں کیوں بور ہو رہا ہوں۔ لوگ، امام شافعی سے ایک شخص نے کہا میرا حافظہ بڑا کمزور ہے، تو ہم لوگ تو دلیر نہیں نہ ہوتے، باتیں نہیں بتا سکتے، وظیفہ بتا دیتے ہیں، یہ پڑھا کرو ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے کہا حضور میرا حافظہ بڑا کمزور ہے، تو امام صاحب کہنے لگے گناہ چھوڑ دے، کثرت گناہ حافظے کو کمزور کر دیتے۔ سچی بات کر دی کھول کے۔ تو سچ، کبھی کبھی نا اگر ہم سچ بولیں تو وقتی مشکل بھی آتی ہے، وقتی طور پر مشکلات بھی ہوتی ہیں۔ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں میں کچھ کمزوری رہ گئی، سستی ہو گئی، جا نہیں سکا تھا نبی پاک کے ساتھ۔ حضرت کعب بن مالک، جنگ تبوک میں میں جا نہیں سکا تھا، سستی ہو گئی۔ فرماتے ہیں میں حضور جب واپس آئے تو جو منافقین تھے انہوں نے جھوٹ بولے، حضور یہ مجبوری تھی، یہ مجبوری تھی، حضور خاموش ہو گئے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ
بھول گیا تھا، سستی ہو گئی، خیال تھا کل پہنچ جاؤں گا، پرسوں چلا جاؤں گا، لیکن وہ سستی ہو گئی، سچ بولا۔ 50 دن حضور ناراض رہے، ایک شخص بھی مدینے میں مجھ سے کلام نہیں کرتا تھا، لیکن فرماتے ہیں پتہ ہے اگرچہ مجھے وقتی تکلیف ہوئی پر پھر میرے سچ کی مجھے جزا یہ ملی کہ اللہ نے قرآن میں میری توبہ کا ذکر فرمایا۔ ان کی توبہ اب تلاوت ہوتی ہے تو سچ بولیں، دیانت۔ 3 باتیں میں نے عرض کی ہیں، پھر دہراتا ہوں۔ ایک تو کوشش کریں مزاج کسی کو تکلیف نہ دے، ہماری طبیعتیں بوجھ بنتی ہیں، اس سے لوگ آزمائش میں آ جاتے ہیں۔ دوسری بات، کسی کی کوئی خدمت ہو سکتی ہے، کسی کا کوئی بھلا ہو سکتا ہے، مومن کا وجود نفع بخش ہوتا ہے، کوشش کرے کسی کا کتنا کو بھلا کر سکتے ہیں۔ اگر خود غرض بنیں گے نا، اپنا ہی گھر بنائیں گے، اپنی ذات پہ سوچیں گے تو خود غرض ہو جائیں گے۔ کچھ کسی کے لیے کر گزریں، کچھ کر دیں، نام رہتا ہے۔ میرے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اگر اپنا بچہ نہیں نہ پڑھتا تو کسی غریب کا بچہ پڑھا دو، اس پہ پیسے خرچ کر دو، وہ کچھ کر جاؤ نا زندگی میں۔ وہ مطلب اپنا بچہ اگر نہیں بھی پڑھتا نالائق تو اس پر ہزاروں لگانے ہیں، اور ایک بچہ بیچارہ ایسا ہے جس کے پاس فیس ہی نہیں ہے، پڑھ ہی نہیں پا رہا۔ تیسری بات یہ عرض کی آپ کی خدمت میں، زندگی سچائی والی گزاریں۔ پتہ ہے دنیا میں رشتے اعتماد سے قائم ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں نا جھوٹ عام ہو گیا ہے، جھوٹ بولتے ہیں، بیٹے کے حق میں جھوٹ بولتے ہیں، بیٹی والوں کو سچ نہیں بتاتے۔ اسی طرح بیٹی والے بھی اکثر سچ نہیں بتاتے، وہ جب راز کھولتے ہیں تو اعتماد ٹوٹتا ہے۔ اب میاں بیوی کا رشتہ اس نے قائم ہی اعتماد سے رہنا تھا، لیکن جب اس کی بنیاد جھوٹ پہ ہے وہ پھر اعتماد نہیں رہتا۔ ہم اپنی زندگی اگر ہمارے استاد صاحب تھے تو پتہ ہے اعلان کر رہے تھے، رمضان کے آخری جمعے میں پڑھتا تھا اس وقت، انہوں نے اعلان کیا عید کی نماز کا، کہنے لگے 9 بجے آ جانا سارے، میں مناسب وقت پہ جماعت کھڑی کرا دوں گا۔ میں نے بعد میں عرض کی حضور یہ کیا اعلان ہوا 9 بجے آ جانا مناسب؟ کہنے لگے پتر اگر میں کہتا نا 9 بجے جماعت کھڑی کروں گا تو ممبر پہ بیٹھا تھا، مصلی ہے، مسجد ہے، 9:01 بھی تو ہو سکتا ہے نا، ڈر لگتا ہے نا۔ ہمارے حاجی ابو داؤد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں جب اجتماعی قربانی کا اشتہار چھپتا تھا نا، یہاں سب نے لکھا ہوتا ہے فی حصہ اتنا، انہوں نے نیچے لکھا ہوتا تھا کمی بیشی بتا دی جائے گی۔ وہ کہتے تھے سیم اسی قیمت کا پورا جانور 100% خریدنا، یہ کئی دفعہ ممکن ہے بھائی، کوئی جانور 40 کا ملتا ہے، کوئی اللہ آپ کو جزا دے، اللہ تعالیٰ جی۔ میرے عزیز تو کوشش کریں زندگی میں جھوٹ نہ ہو، بددیانتی نہ ہو، یہ ہمیں ہمارے رسول نے دیا ہے اور ان چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے۔ اور غور کریں عزیز بھائی، جب انسان سمجھتا ہے نا نعمت اللہ کی طرف سے ہے، پھر وہ جھک جاتا ہے، وہ ڈرتا ہے، پھر وہ کہتا ہے اوہو یار وہ فلانا بندہ مجھ سے زیادہ سیانا ہے، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، مجھے اگر اللہ نے دیے ہیں تو اس کا فضل ہے، مجھے نا کہانیاں نہیں سنانی چاہیے۔ میرے رسول پاک نا اعلیٰ اخلاق کی بات کرتے، اونچی بات کرتے۔ ایک شخص آ گیا حضور سے ملنے، بخاری میں حدیث کی اصل موجود ہے۔ عرب کے لوگ چونکہ اپنے غلاموں پر روب بڑا ڈال کے رکھتے تھے، پریشرائز کر کے رکھتے تھے، یہ طریقہ ہوتا تھا کہ وہ آواز نہ نکالیں۔ مثلا غلام نے اگر جانور چھاؤں میں نہیں باندھا، دھوپ میں ہے تو مار پڑ جاتی تھی، کیوں نہیں باندھا؟ اور اگر اس نے کبھی باندھ دیا نا تو پھر بھی مارتے تھے، کہتے تھے تو اتنا سیانا ہو گیا، تو نے پوچھا ہی نہیں، مرضی کر دی تو نے۔ ایک مزاج ہوتا ہے پریشرائز کرنا، پریشان کرنا، اور آج بھی میں نے یہ انداز دیکھا ہے، پر غریبوں کے لیے، غریبوں کے لیے، امیروں کے لیے نہیں ہے۔ یعنی وہ چلو وزیر تو ایک طرف رہ گئے، پیروں کا بڑا برا حال ہے، الا ماشاء اللہ، وہ بھی مرید تگڑا ہو تو رنگ اور ہے، بندہ ماڑا ہو تو انداز اور ہے، یہ ٹھیک نہیں۔ اقبال کہتے ہیں خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائے، خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائے، درویشی بھی عیاری ہے، شہنشاہی بھی عیاری، سارے عیار مکار ہو گئے،
میرے عزیز نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں وہ شخص آیا اور اس نے آ کر کے نا حضور سے سلام لیا تو اس نے صحابہ کو بھی نبی پاک کا ادب کرتے دیکھا، پر وہ سمجھ نہیں نہ سکا کہ یہ ادب ہے، اس پر مجبور نہیں کیا نبی پاک نے، کسی پر کوئی ایسی پابندی نہیں، اس نے ادب کرتے دیکھا تو چونکہ اس نے بادشاہ دیکھے تھے وہ ڈرنے لگ گیا اور کانپنے لگ گیا۔ حضور نے فرمایا کیوں ڈرتے ہو؟ کیونکہ وہ دور سے آیا تھا ملک شام سے، تو وہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نا مدینے کی ریاست کے سربراہ کے پاس آیا ہوں، ڈر لگتا ہے کوئی ایسی بات نہ ہو جائیں، آپ ناراض ہو جائیں، ماڑا بندہ بیچارہ مفت کے روب میں آ جاتا ہے کئی دفعہ، اور حضور کو تو اللہ نے روب دیا ہے، سرکار کا تو اصلی روب ہے، یہاں تو بعض غریب مفت کے روب میں بھی آ جاتے، ڈر رہا ہے۔ اب حضور اسے تھبکی بھی دے دیتے، بات سمجھا بھی دیتے تو بات ٹھیک تھی، لیکن وہ بات تو دور چلی گئی۔ پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا سن بھائی، تو کسی ریاست کے سربراہ کے پاس نہیں آیا، تو اس بیٹے کے پاس آیا ہے جس کی ماں گوشت کے خشک ٹکڑے کھا کے بھی گزارا کر لیتی، تو غریب ماں کا بیٹا ہوں، غریب ماں کا۔ حضور نے بتلایا کہ کسی اخلاق یہ ہے کہ کسی شخص کو آپ کسی پریشر میں نہ ڈالیں، اسے پریشان نہ کریں، آپ کا وجود، آپ کی طبیعت کسی کے لیے بوجھ کا باعث نہ بنے۔ میں نے اپنی زندگی میں ایک ارادہ کیا ہوا ہے، اس کے لیے مجھے نیند بھی کم کرنی پڑتی ہے۔ میں نے دیکھا کہ جب کسی کو بلایا جاتا تھا نا، خطیب صاحب کو، پیر صاحب کو، تو بڑے بڑے فون کرنے پڑتے تھے، کتے پہنچے ہو، کتے آ گئے ہو، باہر جانا پڑتا سی، بندے پریشان ہو جاتے تھے۔ میں نے یہ کہا ہے کہ اگر کسی نے کہا ہے نا 2 بجے، تو وہاں 2 بجے سے 5 منٹ پہلے جانا ہے۔ سانو ٹینشن جنی مرضی ہوئے، سامنے والے نے دنانا ہوئے، ایسی بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ ہوتا کیا ہے، نہیں آپ کا تو خیر کوئی ایسا لیٹ نہیں ہوا، اللہ آپ کو جزا دے، اور میرے خوشی ہے آپ نماز پڑھ رہے تھے، یہ خوشی ہے، اور بڑی خوشی ہے کہ آپ نے جلدی سے نماز پڑھ لی، ورنہ اللہ خیر کرے۔ ویسے میں کو تھوڑے جو بھی ویکھے نا جنہیں نہیں پڑھی، چلو کہڑا تساں کسی نہ گل کرنی ہے، ایک بات یاد رکھنا، کوئی نہیں اجر ملے گا محفل میں آنے کا، بالکل نہیں۔ ایسے اپنے آپ کو جھوٹی تسلیاں نہ دیا کرو، فرض پہلے ہے اور نفل، یہ کوئی کہانی نہیں کہ آپ محفل بڑی تگڑی کرائیں اور فلانا کم۔ مجھے ایک دفعہ ایک صاحب نے کہا جی 22ویں محفل ہے یا 21ویں ہے، آپ کو بلانا ہے، پہلے فلاں بزرگ آئے، فلاں عالم آئے، تو میں نے کہا نماز پڑھتے ہو؟ کہنے لگا نہیں، دعا کریں۔ تو میں نے کہا آج کے بعد نہ کسی کو بتانا کہ اتنے علماء کو میں نے دعوت دی ہے، وہ کہیں گے اتنے مولوی مل کے بھی اسے نمازی نہیں بنا سکے۔ تو اس لیے یہ اصل پہ آئیں، کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے کہ نماز پڑھی نہ جائے اور باقی سارے کام کیے جائے۔ نماز اصل ہے، نماز روح ہے، اور حضور ناز سے بھی بڑے راضی ہوتے ہیں، پر میرے نبی نے فرمایا نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو جب تو نماز پڑھتا ہے حضور کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہے، یہ تو کر نہیں رہا اور باقی تو ادھر ادھر بھاگتا پھرے، تو یہ اضافی بات۔ تو میرے عزیز، ایک تو حضور نے ہمیں یہ اخلاق دیا ہے کسی کو تکلیف نہ دیں، کوشش کریں۔ ایک دفعہ نا ایک صحابی نے نبی کریم علیہ السلام سے کہا میرے گھر کھانے کے لیے آئیں۔ اس نے دیکھا کہ حضور پر بظاہر کچھ آثار ہیں بھوک کے، کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا۔ چہرہ دیکھا اس نے تو بندے گنے حضور کے پاس کتنے بیٹھے ہیں، تو 4 لوگ بیٹھے تھے۔ اس نے فٹافٹ گھر جا کے کہا 5 لوگوں کا کھانا پکا دیں۔ 5 لوگوں کا کھانا پک گیا۔ اب وہ حضور کو دعوت دینے آئے۔ آپ کو پتہ ہے آج کل لڑکے والوں نے جہیز مانگنا چھوڑ دیا ہے، پتہ جی کہ نہیں؟ میں تم خبر دے رہا ہوں، یاد رکھیا جی۔ وہ کہندے نے اسی جہیز نہیں لینا، بس تسی 600 منڈے جی بچے بندے دی روٹی پکا چھڑنی، 600 دی تے روٹی مینیو اسی دیاں گے۔ وہ ویکھو جی وہ منڈے نے روز آنا ہے تے منڈے دے یاراں نے تے گھروں نہیں روٹی لبدی، کبھی نہیں کھائی۔ آپ کبھی دیکھیں بیٹی کے باپ کو، وہ کھانے والی لائنوں پہ یوں پھر رہا ہوتا ہے جیسے کوئی بندہ پاگل ہو گیا ہے،
دعائیں کراتا ہے پیر صاحب، دعا کرنا اور میری عزت رہ جائے، کہتے روٹی نہ تھوڑ جائے، ساری زندگی کے تانے بیٹی کے لیے، کیوں تکلیف دیتے ہو کسی کو؟ گھر روٹی نہیں ملتی، دعائیں کراتے پھرتے ہیں، دعائیں والد، دیوانوں کی طرح بیچارہ وہ کناتوں کے اندر پھرتا ہے کہ یا اللہ روٹی پوری ہو جائے، غریب آدمی ہوں، بیٹی نے گھر جانا ہے، پھر ایک دیگ ساتھ بھی بھیجنی پڑتی ہے، ساتھ بھیجو گے تو عزت رہے گی، اور گھر کھانا نہیں کھاتے ہم، کیوں تکلیف دیتے ہو کسی بیٹی والے؟ کیوں ہم پریشان کرتے ہیں؟ کیوں اس طرح کی آزمائشوں میں ڈالتے ہیں جس سے سامنے والا بیچارہ آزمائش میں آ جائے؟ حضرت ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ 4 لوگوں کو گن کے گئے، کھانا گھر میں پکوا کے واپس آ کے عرض کی حضور روٹی پک گئی آ جائیں۔ جب وہ واپس آئے تو ایک صحابی اور آ گئے تھے زیارت کے لیے، وہ بھی اٹھ کے ساتھ چل دیے۔ پتہ ہے حضور نے فرمایا، نبی پاک مالک ہے ہماری جانوں کے، حضور مالک ہے، مالک، حضور کے لیے تن من دھن ہر شے قربان تھی غلاموں کی۔ حضور 5 کیا 100 بندہ لے جائیں تو بسم اللہ کریں صحابہ، لیکن نبی کریم نے اصول دیا، اخلاقی عالیہ کی بلندی سکھائی۔ اس صحابی کے گھر کے دروازے کے قریب جا کے حضور نے فرمایا، بھائی 5 بندوں کا تم نے کھانا پکایا تھا، یہ جو شخص آئے ہیں یہ اپنی مرضی سے آئے ہیں، میں نے دعوت نہیں دی، اگر تم اجازت دو تو یہ اندر آئیں گے ورنہ یہ واپس جائیں گے، تم اگر اجازت دو، کسی کو تکلیف دی جا سکتی۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں خبر کا پتہ بھی نہیں ہوتا کہ فلانے نے یہ کیا ہے کہ نہیں کیا، لیکن الزام گھر بیٹھے بیٹھے الزام لگا دیتے۔ گھر بیٹھے، میں ایک جگہ پہ بیٹھا تھا، وہ کہنے لگے جی ایڈی چھیتی پیسے کمائے نہیں جا سکتے، کوئی رولا ہے وے، اور میں نے کہا کیا آپ، رب تو فرماتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میں وہاں سے دے دیتا ہوں کہ بندے کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان نسخوں کا صحیح استعمال کریں اور وقت پر کریں، فجر اپنے وقت پر اور ظہر اپنے وقت پر، اعتدال رکھیں، تعین کریں، رزق حلال کا ٹائم اپنی وقت پر اور عبادت کا وقت اپنے وقت پر، ماں باپ کے حقوق کا تعین پورے طور پر، بیوی بچوں کے حقوق کا خیال بھی ان کے وقت پر۔ تو حضور نے ہمیں اخلاقی بلندیاں عطا کی ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو انقلاب برپا کیا وہ اخلاقیات کا انقلاب ہے۔ محنت کرنے کی شریعت بہت زیادہ سپورٹ کرتا ہے، لیکن اگر لوگ محنت زیادہ کریں، بڑا کمائیں، پر ساچی نہ بولیں، اور اگر بددیانتی نہ چھوڑیں تو وہ بہت زیادہ مشقت تھکا دینے والی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایک مقام پہ قرآن میں یہ بھی فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب ہم نے آپ کو اخلاق عالیہ عطا فرما کے بھیجا ہے، بلند ترین آپ کی خوب بہترین ہے، اونچے اخلاق کے ساتھ حضور دنیا میں آئے، اونچے ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں صرف میٹھا بولنا اخلاق ہے، حالانکہ میٹھا تو ڈھیر سارے لوگ مطلب کے لیے بھی بولتے ہیں، وقت اپنا ٹائم نکالنے کے لیے آپ چلے جائیں بہت مہنگی دکان پہ اور آپ ایک جوڑا بھی نہ خریدیں، سارے تھان آپ نے کھلوا دیے، سارے سیل مین نے کھول دیے، آپ نے کہا نہیں یہ میرے والا نہیں، اس نے کہا ٹھہرے میں نے پیچھے بھی رکھے ہوئے ہیں کچھ کپڑے، وہ بھی وہ لے کے آیا، وہ بھی آپ نے دیکھ کے کہا مجھے نہیں چاہیے، تو ابھی بھی اس نے ناراض نہیں کیا آپ کو، کہتے ہیں آپ دوبارہ آئیے گا میں نے مال نیا بھی لانا ہے، ناراض نہیں کرتا۔ آپ اتر گئے سیڑھیاں، لیکن جب آپ اتر گئے تو بعد میں کہنے لگا لینا دینا ہوتا کچھ نہیں، وقت ضائع کرنے آ جاتے ہیں، تو یہ اس کا اخلاق نہیں تھا، یہ اس کی ٹریننگ تھی، اس کو ٹریننگ دی گئی تھی کہ تو نے گاہکوں کے ساتھ سخت، اگر اخلاق کا معاملہ ہو تو پھر کوئی گاہک ہو چاہے گاہک، پھر تو اخلاق ہے، اور اگر صرف اپنا گاہک ٹھیک کرنا ہے، یہ ڈھیر ساری جگہوں پہ معاملات ہیں، تو صرف میٹھا بولنا اخلاق نہیں، میری بات کو سمجھے، عادات کا سنور جانا، طبیعت میں صبر کا آنا،
حوصلے کا آنا، وقار کا آنا، سچ بولنا، صرف حلال کھانا، اپنی زندگی میں دوسروں کے بارے میں اچھی سوچیں رکھنا، خواہشات پر کنٹرول کرنا، تحمل مزاجی، بردباری، معاملہ فہمی، ان ساری چیزوں کا نام اخلاق ہے۔ اپنی عادات کو سنوار لینا یہ اخلاق ہے۔ لیکن ہمارا مزاج یہ ہوتا ہے کہ ہم 2 4 5 چیزوں میں اپنے آپ کو بند کر لیتے ہیں۔ بند دیکھو، ترمذی شریف میں حدیث ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے انس میرے بیٹے، اگر تجھ سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تیرے دل میں کسی کا بغض نہ ہو۔ سویرے اٹھ کے اپنے دل پر نظر ڈالیں، اپنے آپ سے پوچھیں۔ صوفیاء کہتے ہیں رات کو بھی پوچھو، صبح بھی پوچھو، اپنے آپ سے پوچھو، دن میں کئی دفعہ پوچھو۔ حضور کا یہ فرمان بتاتا ہے، فرمایا ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کا بغض نہ ہو۔ اگلے لفظ کیا ہیں حدیث کے؟ حضور فرمانے لگے یہ میری سنت ہے، دل صاف رکھنا یہ میری سنت ہے، اور فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اسی نے مجھ سے محبت کی ہے۔ یہ میری سنت ہے دلوں کی صفائی۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ صرف مسواک کرنا ہی سنت ہے، اور بھائی مسواک لے کے دانت صاف کرنا بھی سنت ہے اور دل صاف کرنا بھی سنت ہے۔ انسان کا وجود دوسروں کے لیے نفع بخش ہو، یہ بھی حضور کا طریقہ ہے۔ اعلیٰ ترین اخلاقی بلندیاں، اعلیٰ ترین، یعنی انسان اس کے معاملات جو ہوں وہ بہترین ہوں۔ مسلمان صرف وہ نماز کے ٹائم نہ ہو، مسلمان وہ صرف محفل کے ٹائم نہ ہو، مسلمان حج عمرہ ان موقع پر مسلمان نہ ہو، بلکہ جب وہ لین دین کرے تب بھی وہ مسلمان ہو۔ جب وہ کسی کے ساتھ سودا طے کرے، تجارت کرے، تو پھر بھی وہ یہ نہ کہ ایک اسٹامپ پہ لکھا ہوا ہے، یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب اگر اس نے پیسے نہ دیے تو یہ ڈبل واپس کرے گا، اگر یہ بیانہ واپس کرے گا تو پھر ساتھ جگہ نہیں دے گا تو پھر ڈبل دے گا۔ لکھا ہوتا ہے نا اسٹامپوں پہ، بھئی لکھنا اور ہے اور شریعت کی اجازت اور ہے۔ اپنی مرضی سے اپنے مزاج کے مطابق لکھ دیا یہ ناقابل واپسی ہے۔ آپ نے کیوں قانون بنایا؟ قانون تو رب رسول نے بنا دیے تھے، نئے بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اپنی زندگی میں اخلاقی بلندی، کردار کا حسن، محبت، وارفتگی، ہم سب کا کچھ نہ کچھ پروٹوکول ہو گیا ہے، ہر بندے کا کچھ نہ کچھ پروٹوکول ہے۔ جس کے 3 شاگرد بھی ہیں نا وہ بھی بڑی مصیبت میں ہے کہ جوتے کوئی دوسرا ہی اٹھائے گا، چاہے 3 ہی ہوں۔ وہ جس نے ڈرائیور رکھ لیا ہے نا، چلو اللہ نے توفیق دی، تیرے پاس پیسے تھے، تو نے ایک آدمی کو ڈرائیونگ پہ رکھا، اب اس کا خیال ہوتا ہے کہ گاڑی کا شیشہ بھی نا میرا دروازہ بھی ڈرائیور ہی بند کرے، کیونکہ یہ تنخواہ جو لیتا ہے۔ او خدا کے بندے، یہ مفت کی مصیبت ہے، اپنے گلے ڈال لی ہے پروٹوکول کی، اس سے باہر آنا چاہیے۔ زندگی میں انسان خیال کرے۔ جی مجھ سے کچھ کہا؟ اچھا، کسی نے اگر کبھی ہمارے ساتھ ربط کیا ہے تو وہ بندہ محسوس کرے، ہماری طبیعت بوجھ نہ بنے، ہمارا لہجہ، ہمارا انداز خوبصورت ہو۔ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اگر کوئی چیز عطا کرتا ہے تو اپنے فضل سے عطا کرتا ہے۔ گھر میں 4 لوگ ہوتے ہیں، 4 بیٹے، سب کی آواز خوبصورت نہیں ہوتی، ایک بھائی کی سریلی ہوتی ہے، اللہ اسے نعت خواں بنا دیتا ہے۔ اب یہ سریلی آواز پیسوں سے بھی نہیں ملتی، محنت سے بھی نہیں ملتی، خدا کے تو شکر کرنے کی بجائے لوگ اپنی آواز کا ریٹ رکھ لیتے، اس کا ریٹ لگا لیتے، کہتے اتنے میں دوں گا۔ او بھائی یہ تو نے خریدی ہے؟ کیا بات کرتا ہے؟ یہ تقریر، واعظ و نصیحت یہ خدا کا فضل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو سپیکنگ پاور دے دیتا ہے، بات کرنے کا سلیقہ دیتا ہے، اس نے بھیجنا شروع کر دیا، وہ کہتا ہے میں اتنے پیسے لوں گا۔ اپنی اصل کو جو لوگ یاد رکھتے ہیں
ان کے دل اپنے رب کی بارگاہ میں جھکے رہتے ہیں، وہ ہر وقت ڈرے رہتے ہیں، سہمے رہتے ہیں، سہمے۔ بھائی کوئی دو چار بندے بھی جو تقریر بھی تو سنو نا، سارے ہی موبائل چلان لگ پائے۔ میری طرف توجہ کرو، بناؤ مووی، میں منع نہیں کر رہا، پر میری بھی تو سنو نا۔ آپ ادھر ادھر دیکھتے ہیں تو میں پریشان ہو جانا، یہ کیوں ادھر ادھر تک دین۔ آپ میری بات پر گو میں انہیں ٹوٹ جانا جے بشاک ایک دوجے دی مووی پہ بنایا جے۔ میں گیا تھوڑی دیر میں تو پہلے ہی بڑا بزدل ہوں، تقریر تھوڑی کرتا ہوں، اور آپ اور مجھے کمزور کر رہے ہیں۔ اور غور کریں عزیز بھائی، جب انسان سمجھتا ہے نا نعمت اللہ کی طرف سے ہے، پھر وہ جھک جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عائشہ فرماتی ہیں گھر آئے، کہا عائشہ کھانا تیار ہے؟ کہا نہیں حضور ابھی تو کھانا تیار کرنا ہے۔ فرمایا تم آگ جلاؤ، میں آٹا گوندھ دیتا ہوں۔ کس کی بات ہے؟ نہیں لڑنا چاہیے، رکھنا چاہیے، تو منگیا دے ہاں پیسے میرے کو پہلی دے، میں ڈنڈے نہیں مار دے، میں آیا تو انہوں پتہ نہیں میں کڈی بلا دا نام ہے، تو ٹکر ہی نہیں پکایا، وہ میں آ گیا کار تو انہوں پتہ ہی نہیں لگا، میں ہی آ گیا کار۔ اللہ خیر کر، بھائی ہٹلر نہ بنو، ہر جگہ ہٹلر نہ بنو۔ حسن سلوک زندگی کا حصہ ہے، پاکیزگی زندگی کا حصہ ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں گیا نبی کریم سے ملنے تو موٹے بان کی چارپائی، ہم اسے اسی مونج دی منجی آندے سا انہوں، موٹے بان کی چارپائی، مشکات کی حدیث ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں سخت دل والا شخص تھا، حضور سے ملنے گیا تو نبی پاک آرام کر رہے تھے چارپائی، میں جا کے قریب زمین پہ بیٹھ گیا، حضور نے آہٹ سنی تو حضور اٹھے۔ فرماتے ہیں جب نبی پاک اٹھ کے بیٹھے تو حضور کے وجود پر میں نے بان کے نشان دیکھے، کہتے ہیں میں رو پڑا، سخت دل تھا پر رو پڑا۔ میں نے کہا حضور کیسے رو، کس طرح موجیں کریں، اور آپ اس بان کی چارپائی پہ؟ تو میرے کریم رسول نے فرمایا عمر تجھے اچھا نہیں لگتا، جتنی موج کرنی ہے دنیا میں کر لیں، آخرت میں ذلیل ہو جائے۔ فرمایا ان کو کرنے دے موج، وہ تو ذلیل ہونے کے لیے کر رہے ہیں، اور میں نے اس دنیا سے کیا لینا ہے، تھوڑا سا وقت گزارنے کے لیے آیا ہوں، یہاں آنکھیں بند ہوں گی، وہاں میرا رب ساری عزتیں مجھے ہی عطا فرما دے گا۔ ازہد فی الدنیا فریح القلب والجسد۔ میرے عزیزو، یہ فقیری میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، درویشی میرے رسول پاک کی۔ حضرت بلال حبشی کو حضور نے سویرے سویرے بلایا اور بلا کے فرمایا بلال رات تو نے میرا بستر پہ کپڑا ڈبل کر کے بچھا دیا تھا، ڈبل کر کے بستر بچھا دیا تھا تو نے۔ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا نیند تو مجھے بڑی آئی ہے پر میرے نفل کچھ رہ گئے ہیں، آج کے بعد ڈبل کر کے نہ بسترا بچھانا، سنگل ہی بچھانا، اس پہ ذرا کروٹیں بدلتا رہتا ہوں تو آنکھ جلدی کھل جاتی ہے۔ میرے دوستو کہاں لوگ یقین کریں نا، گرمیوں میں سویرے اٹھتے ہیں نہ سردیوں میں اٹھتے ہیں، گرمی میں اے سی نہیں اٹھنے دیتا اور سردی میں بستر نہیں جان چھوڑتا، اٹھتے ہی نہیں ہم، بلکہ باقی کے معاملات بھی ہمارے اسی پریشانی کا شکار ہے۔ سنو اور یاد رکھو، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہی میں فقیری سکھائی، بادشاہی میں فقیری میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہی میں فقیری سکھائی۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا تو کہا میرا دل کرتا ہے آپ کو میں مدائن کا گورنر بنا دوں۔ حضرت سلمان فارسی بڑے تگڑے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، بکتے بکاتے مدینے میں آ کے بکے، پھر نگاہ مصطفیٰ میں بک گئے صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے تگڑے قبیلے سے تعلق تھا۔ یا حضرت عمر نے فرمایا میں آپ کو گورنر، کہا جی جیسے آپ کا حکم ہے، امیر کی بات ماننا، گورنر بن گئے۔ اور گورنر صاحب کرتے کیا ہے؟ گورنر صاحب کا حال یہ کہ گورنر صاحب نے وہی پھٹے پرانے سادے سے کپڑے پہنے اور ایک ہاتھ میں چھڑی پکڑی ہے، کبھی ادھر گھومتے ہیں کبھی ادھر، مدائن کی گلیوں میں گورنر صاحب گھوم رہے ہیں۔ اللہ اکبر، جہاں سواریاں اترتی تھی نا شہر کی، لوگ جو کرایہ لے کے گھوڑوں پہ سوار کرتے تھے، جہاں وہ لا کے اتارتے تھے، وہاں ایک شخص اترا، مہمان آیا کسی کے گھر میں مدائن، وہ شخص مہمان آیا تو اس کے بعد بڑے بڑے بکسے تھے، اس نے حضرت سلمان فارسی کو گھومتے دیکھا، کہنے لگے او غلام ادھر آئے نا، او بولیے او غلام ادھر آ۔ حضرت سلمان فارسی کہنے لگے جی جناب، کہنے لگے میرا سامان اٹھا اور فلاں گھر میں میں نے جانا چھوڑ کے آ۔ جرت تو کرے کوئی جرت تو کرے کونسلر صاحب کو بھی آواز دینے کی، طاقت تو کرے کوئی، ایک معمولی سپاہی کو بھی کہنے کی جو نہ سب انسپیکٹر ہے نہ وہ کسی عہدے پہ فائز ہے، صرف ایک سادہ قوم کا وہ پیر، اس کو کہہ کے تو ادھر آؤ غلام،
भाई गवर्नर कोई कह दिया, गवर्नर साहब ने सर के ऊपर बक्सा उठाया है और गलियों में गुजर रहे, कहते हैं भाई गुलाम को रास्ता दे दो, जरा सामान वजनी है, जरा गुलाम को रास्ता दे दो, सामान वजनी है, पीछे हट जाओ, जरा रास्ता दे दो। शहर में दाखिल हुए तो लोग दौड़े आए, कहा हुजूर हमें दे दें। फरमाया नहीं, उसने मुझे कहा है गुलाम उठा। वो शख्स शर्मिंदा हो गया, कहने लगा हुजूर मुझे कब खबर थी कि आप गवर्नर हैं, गलती हो गई, मैं गुलाम कह बैठा। हजरत सलमान फारसी रो पड़े, फरमाने लगे तू मेरा मोहसन है, तूने तो मुझे मेरी औकात याद करा दी है। मैं गुलाम हूँ, मैं खजूरें बेचा करता था, मैं मदीने में नौकरी करता था, तूने अच्छा किया है। फरमाया ना, तू तो मेरा मोहसन है, तूने मुझे याद करा दिया, मैं क्या ना, अब मैं ही लेके चलूंगा। रास्ते में जा रहे हैं, एक शख्स दौड़ा आया, कहने लगा हुजूर वजनी बड़ा है, मुझे दे दें, ये बादशाह है, फकीरी हो रही है, हुजूर वजनी बड़ा है, मुझे दे दे, मैं उठा लेता हूं। तो हजरत सलमान फारसी फरमाने लगे पहले वादा कर, कयामत के दिन मेरे गुनाहों का बोझ उठा लेगा, वादा कर, तू कहेगा अल्लाह के हुजूर के या अल्लाह सलमान के जो पाप है उनका बोझ मैं उठाता हूँ। कहने लगा हुजूर मैं तो अपना नहीं उठा सकता। फरमाया पीछे हट जाओ, अगर वहां मेरा कोई बोझ नहीं उठा सकता तो यहाँ भी कोई ना उठाए। हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह तआला अन्हु गवर्नर है सूबे के। मेरे दोस्त, हमारी ये जो झूठी अना है ना, लोग मेरा इस्तकबाल करे, मुझे उठ के मिले, मुझे प्रोटोकॉल दे, मेरा नाम जपे, मैं होती रहे हर जगह, बस मुझे ही लोग जाने। और मेरे अजीज इस धंधे से बाहर आ, नफ्स परस्ती की इस जंग से निकल आ, अपने मिजाज की इस किल्लत से निकल आ, अपने आप को जो बात नहीं भी आती होती उसमें भी हम दखल दे के अपना कोई ना कोई पैगाम और जुमला जरूर बयान करना चाहते हैं। भाई हमारा भी नाम लिख लो, हम भी शामिल हैं, हमें भी पता है इस गोरख धंधे का कुछ ना कुछ, हमें भी शामिल कर लो। ये नफ्स परस्ती की जंग है, इससे निकलो। अगर रब करीम ने बादशाही दी है तो इसमें फकीरी करो। कभी कभी अपने कपड़े खुद इस्त्री कर लेने चाहिए, नहीं ना बोले आप लोग? मुश्किल काम बता दिया ना मैंने। किसके कपड़े इस्त्री करने को कहा जी? अल्लाह खैर करे। मैं क्या, मैं तो माड़िया दी गल कर छड़ी, बोले नहीं ना आप लोग। कभी कभी अपने कपड़े खुद इस्त्री, कभी कभी अपने जूते खुद पॉलिश कर, कुछ नहीं फर्क होता, इससे आपका नफ्स कुचला जाएगा। कभी कभी ना, कभी कभी बावजूद मोटरसाइकिल और गाड़ी की मौजूदगी में पैदल सफर कर लेना चाहिए, कुछ नहीं फर्क होता। कभी कभी कोई आधा किलो चीनी पकड़ के दुकान से खुद अपने, कोई नहीं कहने लगा कि गरीब हो गए, वे खुद ही उन्हें आधा किलो खांडल कहने दो, को कहता है कुछ ना कुछ अपने नफ्स पे बोझ डालें। भाई कभी कभी आप भी, कभी कभी जो आपका मुलाजम है ना घर में, उसको बिठा के कहा करें बैठ यार मेरा दिल करता है मैं तुम्हें चाय बना के दूं। कभी कहा करें घर वालों को बैठो आज मैं तुम्हें खाना गर्म करके दे देता हूं, कुछ फर्क नहीं आने लगा, इज्जत शान में कोई कमी नहीं आने लगी। कभी कभी ये काम, वो जो घूमने वाली कुर्सी रखी हुई है ना जिसपे बैठ के हम हिसाब करते हैं, कभी कभी उस पे किसी गरीब को भी बिठा के देखें, कुछ नहीं फर्क आने लगा। ये नफ्स पर कुछ कोड़े बरसाए ताकि ये कुछ समझदार हो जाए। ये जो हमने बड़ी लंबी चौड़ी अपने लिए झूठी अना के दरवाजे खोल रखे हैं, ये रोज हमें दूर कर रहे हैं। जो नफ्स परस्ती की जंग होती है, ये बंदे को अल्लाह के दरवाजे से दूर ले जाती है, ये नबी पाक की मोहब्बत दिल से निकालती है, ये ज़हन के अंदर अच्छी सोच नहीं आने देती। ज़हन में जब भी कोई बात आती है बुरी आती है। तकब्बुर और गुरूर वाले जो लोग थे ना, उनका कभी कुछ नहीं हो सका। जिसने कहा है मुझे चौधरी साहब को, वो बेचारा इसी चक्कर में रहा है और लोग आगे गुजर गए हैं। जिसने कहा है मुझे सेठ साहब को, वो इसी गड़बड़ में रहा है और लोग आगे बीत गए हैं। दुनिया में कोई पेशा बुरा नहीं। मिल्लत के जवानों, ये तुमने कहा है ना कि यहाँ अगर हम किसी गली में मजदूरी करेंगे तो लोग कहेंगे मजदूर है, लेकिन अगर यूरोप में जाके हम करेंगे तो किसी को क्या पता चलेगा? और देश अपने दिया वल्ला नालो तुम्बे लाला खाइए, अमी गैर मुल्क दे बागा अंदर मेवे खा न जाइए। अपनी मट्टी पे चलने का सलीका सीखो, किसी के संगे मर मर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। अजीजों, हम आज इस बादशाही में फकीरी के हुस्न से नाश जाग रहे। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु मदीने की गली से गुजरे, अमीरुल मोमिनीन है, मदीने की गली से गुजर रहे हैं। एक घर के अंदर से बच्चियों के रोने की आवाज आई, बच्चियां रो रही हैं और बच्ची अपनी माँ से क्या कहती है? कहती है अम्मा अबू बकर तो अब इंतकाल कर गए। हजरत उमर का पहले दिन है खिलाफत का, अब हमारा क्या बनेगा? अबू बकर तो विसाल कर गए। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने रोने की आवाज़ सुनी, दरवाजे पे दस्तक दी, कहा बेटो क्या बात है? तो बच्चियां कहने लगी उमर, हमारे अब्बा जी, हमारी 10-15 बकरियां हैं, तो हमारे वालिद साहब उनका दूध धो के बेचा करते थे, गुजारा हो जाता था।
जिस दिन अब्बा जी फौत हुए तो उस दिन से लेकर अबू बकर सिद्दीक रोज असर के बाद आया करते थे, हमारी बकरियों का दूध धो के देते थे, कुछ हम पीती थी, कुछ बेच लेती थी, गुजारा चलता था। जिस दिन अबू बकर सिद्दीक खलीफा बने तो हमने जाके कहा अबू बकर अब कौन दूध धोएगा? तो सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया बेटे पहले तो मैं मर्जी से खिदमत करता था, अब तो मुस्तफ़ा की उम्मत की नौकरी मेरी ड्यूटी बन गई है, तो मैं आऊँगा। बच्चियाँ रो रही हैं, हज़रत उमर को बताती हैं, कहती हैं अब अबू बकर चले गए हैं तो हम परेशान हैं, यतीम हैं, लवारस हैं, भाई कोई नहीं, कौन आएगा, कौन देखभाल करेगा? हज़रत उमर फ़ारूक घुटनों के बल ज़मीन पे बैठ गए, उन छोटी छोटी बच्चियों को सीने से लगाया, फरमाने लगे मैं अबू बकर का क्या करूं, मेरे लिए रास्ते बड़े मुश्किल कर गया है, मैं उसके किस बादशाह वक्त होके वो गरीबों के घरों में आके उनकी बकरियों का दूध भी धोता था, अमीरुल मोमिनीन होके ये रंग भी था। पर मैं बेटियों फिक्र न करना, जब तक उमर जिंदा रहेगा, उमर आता रहेगा, ये नौकरी करता रहेगा। कुछ दिन बीते तो हजरत उमर फारूक को याद आया, ओहो मदीने में एक बूढ़ी अम्मा भी रहती है जिसका कोई घर का काम करने वाला नहीं, और जिस बीबी का कोई बाल बच्चा नहीं और आंखों से भी वो नाबीनी है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रात के सन्नाटे में जाया करते थे, उसके घर में झाड़ू देते थे। ये बादशाह है, इसकी फकीरी का रंग देखो, उसको कुएं से पानी भर के ला के देते थे। और ये लफ्ज आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। उस बूढ़ी अम्मा के लिए ना एक कोने में घर में दूर बार शेर में एक जगह खोद दी थी जहां वो बीबी पखाना और पेशाब करती थी। अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर सिद्दीक रात को जाते थे और उसका वो पखाना वहां से उठा के बाहर फेंक के आया करते थे। उस औरत ने पैगाम भेजा कि उमर से कहो मेरी भी ड्यूटियां तूने ही सर अंजाम देनी है। उमर फारूक सारी रात काम करते, सन्नाटा गहरा होता तो झाड़ू दबाया है बगल में और उमर फारूक निकले हुए, उस बीबी के घर में झाड़ू दिया जा रहा है। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं मैंने आखिरी उम्र में भी इस बूढ़े उमर को देखा है, इस बुढ़ापे में भी मैंने इस शख्स को देखा है कि जब वजूद कमज़ोर हो गया, दाढ़ी सफ़ेद हो गई, लेकिन फिर भी इसका अंदाज नहीं बदला। इसने सारी ज़िंदगी बादशाही में फ़कीरी करके गुजार दी, ये फिर भी किसी के घर में झाड़ू देता है, किसी की बकरियों का दूध धोता है, ये किसी गरीब मेरे दोस्त ये। और जब सैयदना फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु खुतबा देने बैठते हैं तो कपड़े फटे हैं, पेबंद लगे हैं, मिजाज अपना हाल क्या है। मुल्क शाम जब फतह हुआ तो हज़रत साद बिन अबी वक़ास रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि कुछ लोग मुझे कहने लगे कि हम आपसे मामला तय नहीं करेंगे, हम जजिया देंगे, टैक्स देंगे, इस्लामी हुकूमत के ज़ेरे असर आएंगे, लेकिन आपसे मामला तय नहीं करेंगे, अपने अमीर को बुलाइए। तो हज़रत सैयदना साद बिन अबी वक़ास कहते हैं मैंने खत लिखा। फरमाते खत लिखा हज़रत उमर को। मैंने कहा जनाब आइए। जवाब में हज़रत उमर ने खत में जवाब लिखा कि फ़लाँ दिन फ़लाँ तारीख फ़लाँ वक़्त मैं मुल्क के शाम पहुँच जाऊँगा। हज़रत सैयदना उमर चले घर से, एक गुलाम, एक घोड़ा, एक नेज़ा। हज़रत फ़ारूक आज़म ने कुछ खजूरें, खुश्क खजूरें, कुछ सिरका बांध के रख लिया रस्ते में खाने को। ये बादशाही में फ़कीरी हो रही है, लाखों मुरब्बा मील का हुक्मरान है, करोड़ों अरबों रुपए पास पड़े हुए, वो सारी चीजें रख ली और सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु चलने लगे। अब गुलाम से कहने लगे भाई मेरा घोड़ा जरा माड़ा है, कमजोर है, तय कर लें, इतने मील तू घोड़े पे बैठेगा, मैं पैदल चलूंगा, फिर इतने मील मैं घोड़े पे बैठूंगा, तू पैदल चलेगा। मुल्क शाम पहुंचने का वक्त आ गया। जब वक्त आया तो पैदल चलने की सवारी हजरत उमर की थी, उनकी बारी थी पैदल चलने की, और सवारी पर सवार होने की बारी गुलाम की थी। तो ये लोग रिश्ते करते हैं ना तो किराए की कार लेके चले जाते हैं, बाद में वो पूछते हैं कि तुझी ते कार ते आए सो। हम अपने आप को बनाने के लिए झूठी अनाम भी खरीदनी पड़े तो खरीदने से हम परहेज, हम जो बताते हैं वो हम होते नहीं, और जो हम होते हैं वो हम बताते। हजरत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु सवारी पे गुलाम है, खुद पैदल है, और हाल क्या है, बारिश हुई थी तो कुछ पानी खड़ा था, छोटे छोटे जोहड़ों में छोटे छोटे तालाब बने हुए थे, पानी खड़ा था। तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला चमड़े के जूते पहने, वो जूते दोनों उतार के तो बगल में दबा लिए। हजरत साद बिन अबी वक़ास फरमाते हैं उसी बगल में नेज़ा रख लिया
اور تامت تھوڑا اونچا کر لیا کہ پانی سے چلنا ہے، اور غلام کو گھوڑے پہ بٹھایا ہے اور گھوڑے کی لگام پکڑی ہے تو یوں پیچھے رکھی ہوئی ہے، اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں۔ غلام کہنے لگا حضور لوگ دیکھ رہے ہیں، مہربانی کریں بیٹھ جائیں۔ فرمانے لگے نہیں، باری تیری ہے، تو ہی بیٹھے گا۔ اس نے کہا حضور نہیں، وہ تو ٹھیک ہے، کوئی باری فرض تو نہیں نہ ہو گئی، آپ مہربانی کریں آپ آ جائیں، ذرا لوگ آ رہے ہیں۔ فرمایا تمہیں کہا نا، غلام کہتا میں نے تیسری دفعہ کہا تو حضرت عمر نے جلال سے دیکھا، اور جناب عمر کا جلال تو زمین کانپنے لگ جاتی تھی۔ کہتے ہیں کہا حضور آپ آ جائیں، تو کہتے ہیں تجھے کہا ہے نا چپ کر کے بیٹھا رہے، کہتے ہیں میں گھوڑے پہ ہی کانپنے لگا۔ غلام اب حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں سورج غروب ہو رہا تھا، شعائیں پانی میں پڑ رہی تھی، حضرت عمر پانی سے، میں نے غور سے دیکھا تو دوڑا گیا، جا کے نا بچے نہیں مشورہ دیتے ابا جی کو، ابا جی انج نہیں کریدا، دور بدل گیا جے، کہتے میں دوڑا گیا اور جا کر کے حضرت سیدنا عمر فاروق کو کہا حضور مہربانی کریں، ٹھیک ہے آپ کی درویشی سے کون آگاہ نہیں، وزیر کھڑے ہیں، سفیر کھڑے ہیں، بڑے بڑے عمرا، بڑے بڑے ملکوں کے حکمران ہیں، آپ مہربانی کریں یہ تام ذرا نیچا کریں اور جوتا پہن لیں، اگر خراب ہو گیا تو اللہ نیا بھی دے دے گا، اور مہربانی کریں ذرا غلام کو کہیں نیچے آ جائے۔ حضرت عمر کہنے لگے تمہیں کیا تکلیف ہے؟ کہا حضرت جی وہ وزیر مشیر کھڑے ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، نجرانی ہیں، وہ بڑے بڑے مذاہب کے اور بڑے بڑے ملکوں کے ہیں، آپ کا بڑا نام سنا ہے۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں میرے ساتھ اتنا ترش رویہ حضرت عمر کا پہلے کبھی نہیں ہوا، کہتے ہیں ماتھے پہ شکن آیا اور کہنے لگے تجھے تیری مار ہوئے، ان 4 لوگوں کے لیے میں اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دوں، ان 4 دنیا داروں کے لیے نبی پاک کا طریقہ چھوڑ دوں؟ فرمانے لگے سر سے پگڑی اتاری حضرت عمر نے جلال میں، اور فرمانے لگے میرے سر پہ جو بال ہے نا یہ مجھے کسی دنیا دار نے نہیں دیے، یہ ساری عزتیں مجھے آمنہ کے لال نے عطا فرمائی ہے، اور میں ان محبوب کا طریقہ ان 4 لوگوں کی خاطر چھوڑ دوں؟ فرمایا قرآن کہتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، جب میں نے خود عدل کا تقاضا یہ رکھا ہے کہ کبھی وہ بیٹھے گا کبھی میں بیٹھوں گا، باری اس کی ہے تو میں کیسے بیٹھ جاؤں؟ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں اسی درویشی میں سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، کہتے ہیں اسی درویشی میں حضرت عمر پہنچے تو جو پہلے ڈرا کرتے تھے جب حضرت عمر آئے تو انہیں کامتے بھی دیکھا، روب اور بڑھ گیا، ان کے دلوں کے اندر حضرت عمر کا دبدبا اور بڑھ گیا، اور میرے کانوں میں کہنے لگے سعد پہلے سنا تھا لیکن دنیا سچی کہتی ہے جو حال محمد اور محمد کے غلاموں کا ہے صلی اللہ علیہ، وہ دنیا میں دوسرا کوئی حاصل کر سکتا؟ آج ہمارے پروٹوکول، ہمارے دبدبے، ہماری انا پرستیاں، ہمارے دعوے، ہمارے طریقے، میرے عزیزوں لوگ ہمیں آ کے مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں یورپ کی فلاں گلی میں یہ ہوتا ہے، میں نے کہا وہ گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتے، یہ ساری چیزوں تو میرے مصطفیٰ کے غلاموں سے حاصل کیا، لوگ ہم نے چھوڑ دی، غیروں نے اپنا لی۔ خدا را اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں، درویشی، سادگی، بے تکلفی، یہ زندگی حسین ہوتی ہے، یہ زندگی سکون والی ہوتی ہے، یہ زندگی اچھی ہوتی ہے، یہ فرحت اور تازگی والی ہوتی ہے۔ اپنے آپ کو ان تکلیفوں اور آلائشوں میں مبتلا نہ کریں، اگر اللہ مال دے، عزت دے، دولت دے، اللہ تعالیٰ نفاست عطا کرے تو پھر اپنے آپ کو سادہ کریں، آزاد کریں، کھلی ہوئی کتاب بنا کے اپنے آپ کو رکھیں۔ مجھے ایک بچہ کہنے لگا حضرت جی جب بھی آتے ہیں آپ کہیں بیٹھے مل جاتے ہیں، ہم کسی کو لا کے کہتے ہیں جناب حضرت جی بڑے مصروف ہیں اور آپ یہاں آگ تاپ رہے ہیں جلا کے، مہربانی فرمائیں۔ میں نے کہا یار 2-4 دن تو بن سور کے بیٹھنا بندے کے لیے آسان ہوتا ہے، سارا دن ملمہ سازی کر کے رکھنا اتنا آسان کام ہے؟ تو ویسے بھی بندہ جو ہو وہ نظر آئے تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہوتا ہے، جو ہو وہ دکھائی دے وہ زندگی آسان ہو جاتی ہے، بہتر ہو جاتی ہے۔ اور ویسے بھی جو کھلی ہوئی کتاب ہوتی ہے اس میں لوگ مشکوک نہیں ہوتے، جو بندی ہوئی ہوتی ہے نا اس میں لوگوں کو خبر نہیں ہوتی کہ نہ جانے یہ کیا معاملہ ہے۔ میرے عزیزوں اپنے آپ کو بے تکلف بنائیں۔ بے تکلف سے مراد یہ نہیں کہ جیسے بے تکلفی ہم نے ایک غلط چیز کا نام بے تکلفی رکھ دیا ہے کہ جو آدمی بات پہ ٹھٹھا کرے، بات میں مذاق کرے وہ بے تکلف ہوتا ہے، یہ تو بے تکلفی اسلام اس کو پسند ہی نہیں۔ بے تکلفی سے مراد یہ ہے کہ جھوٹی انا نہیں بنائے، جھوٹے معاملات اپنے گرد نہیں اوڑے۔ اپنی اگر اللہ آپ کو بہت زیادہ مال و دولت دیتا ہے تو جتنا وہ مولانا رومی کہتے ہیں جتنا ٹہنی پہ پھل زیادہ لگتا ہے نا اتنی وہ ٹہنی جھک جاتی ہے، جو اکڑی ہوتی ہے سمجھو وہ خالی ہوتی ہے۔ اگر آپ پھلدار ہیں تو پھر آپ کو جھکے، پھر آپ کو با اخلاق ہونا چاہیے۔
بامروت ہونا چاہیے، پیار والا ہونا چاہیے۔ زندگی میں اس چیز کو ضرور اپنائیے۔ بڑے لوگ وہی ہوتے ہیں جن کا کردار بڑا ہوتا ہے، بڑے وہی ہوتے ہیں جن کی بات بڑی ہوتی ہے۔ کوئی باتوں سے اور پروٹوکول سے کبھی بڑا نہیں ہوتا، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے یوم اور درود و سلام میں گزرے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ کر کے دیکھیں، آپ غصے کے جواب میں غصہ کریں تو سامنے والے کو کوئی سزا نہیں۔ آپ کبھی گالی کے جواب میں مسکرا دینا، یار اب میں تیرے ساتھ بات کروں، تیرے ساتھ بحث کروں تو یہ زیادہ بڑی سزا، یاد رکھیے گا۔ ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے نہیں، اسے اس کی نظروں سے گرا دیتے ہیں۔ جب تھپڑ مارا تو بابا جی ہنس پڑے، کہنے لگے تجھے کہا تھا نا تو غلام ہے، تو بھائی واقعی غلام ہے۔ اب جب ہنسے تو اب اس کو ڈھارس ہوئی، توجہ ہوئی، کہنے لگا بابا ماجرا کیا ہے، میں کیسے غلام کا غلام ہوں؟ تو بابا کہنے لگا دیکھنا، تجھے مسجد آنے کا کہے تو تیرے لیے مصیبت ہے، اتنے لوگوں کو تو ٹائم دے لیتا ہے لیکن اللہ کو تو نہیں دے پاتا، تو نفس کا غلام ہے اور نفس میرا غلام ہے، لہذا تو میرے غلام کا غلام ہے، تو میرے نوکر کا۔ کہنے لگے یہ ساری نفس پرستی ہے، یہ جو تو نے دنیا داری کٹھی کی ہوئی ہے نا، یہ جو تیرے نعرے لگ رہے ہیں اور تو سمجھتا ہے کہ یہ میرے، تو تنخواہ دیتا ہے، تیرے نعرے لگاتے ہیں، ذرا تنخواہ چھوڑ کے بات کر، پھر دیکھ تیرے کتنے نعرے لگتے ہیں۔ تو یہ ڈرتے ہیں تجھ سے لوگ، تیرے آگے پیچھے بھاگتے ہیں، ذرا اقتدار سے سائڈ ہو تو یہ پتہ لگے تیری قیمت کیا ہے۔ تو سمجھتا ہے کہ میری جیب میں پیسے ہیں، لوگ مجھے سلوٹ کرتے ہیں، تو میاں تجھے سلام کوئی بھی نہیں کر رہا، تیری جیب کو سلام ہو رہا ہے، تیرے عہدے اقتدار کو اور تیری وحشت اور دہشت کو سلام ہے۔ اس نے کہا حضرت جی مجھے سلام کب ہوگا؟ تو فرمانے لگے جب تو بادشاہی میں فقیری کرے گا، جب تو بادشاہی میں بھی فقیری ہوتی ہے میرے عزیزوں، بادشاہی میں بھی فقیری ہوتی ہے۔ آپ کے اس ہندوستان کا ایک بادشاہ کا نام اورنگزیب عالمگیر بھی ہے۔ اورنگزیب عالمگیر کے انتقال کا وقت آیا نا تو اورنگزیب عالمگیر بیمار ہوئے، آخری وقت منبر پہ چڑھے اور لوگوں کو کہنے لگے لوگوں تو مجھ سے اکثر پوچھتے تھے نا کہ بادشاہ تیری 2 انگلیوں پہ سیاہی کو لگی رہتی ہے اور تیرے ہاتھوں میں سوراخ کیوں رہتے ہیں؟ اورنگزیب عالمگیر یہ میں آپ کو فرشتوں کی کہانی نہیں سنا رہا، اس دنیا میں، اس دور میں، اس دھرتی پر بسنے والے لوگوں کی کل کی بات سنا رہا ہوں۔ اس ہندوستان میں ہندوؤں کے ملک پر حکومت کرنے والے ایک مسلمان دیانتدار بادشاہ کی بات سنو۔ کہتے ہیں ہاتھوں میں سوراخ کا پوچھتے تھے نا تم لوگ، اور تم مجھے پوچھا کرتے تھے تیرے ہاتھوں پہ سیاہی کیوں لگی ہوئی ہے؟ اورنگزیب عالمگیر متحدہ ہندوستان کا مطلق العنان بادشاہ کہنے لگا میرے انتقال کا وقت آ گیا ہے، اب میں تمہیں بتاتا ہوں، میں نے ساری زندگی حکومت کے خزانے سے 1 روپیہ تنخواہ نہیں لی، میں کتابت کرتا تھا، کتابیں لکھ کے جو مجھے مزدوری ملتی تھی، اور میں ٹوپیاں سیا کرتا تھا، میرے ہاتھوں میں سوراخ ہو جاتے تھے، میں نے اس کا رزق حلال کھایا ہے، اور فرمایا 50 روپے فلاں جگہ میں نے رکھ دیے ہیں، میں مر جاؤں تو اس کا مجھے کفن دے دینا اور لوگوں کو بتانا کہ وہ ہندوؤں میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح مجھے کہا تھا میں نے اس طرح حکومت کی۔ وہ خطبہ پڑھ رہے تھے، اورنگزیب خطبہ پڑھ رہے تھے اور گلیوں میں کھڑے ہندو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے تھے۔ میرے دوست یہ بادشاہی میں فقیری ہے۔ ہمارے پاس تو پیسے آتے ہیں تو ڈرائیور کی ذمہ داری ہے، یہ بھی پروٹوکول ہے، ڈرائیور نے گاڑی بھی چلانی ہے اور صاحب کا دروازہ بھی کھولنا ہے، اس نے اندر بیٹھیں گے تو دروازہ بھی ڈرائیور صاحب نے۔ نفس پرستی ہے، جتنا مرضی آگے لے جاؤ، اتنا مرضی، یہ کوئی بادشاہی، یہ کوئی آپ کا بڑا پن نہیں ہے، وہ تنخواہ لیتا ہے، مجبور ہے، کیا کرے؟ ہو سکتا ہے کل کو اس کے پاس پیسے آئیں تو بدلہ لینے کے لیے آپ کو بلا لے کہ چل میرا دروازہ کھول۔ وہ محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ تھوڑی ایسے کر رہا ہے۔ ہم ذرا مال آتا ہے تو ہم بڑے بن جاتے ہیں، جو بڑے تھے وہ حضرت مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ کو نصیحت ہی کر دیں، حضور مجھے کوئی، تو حضور نے فرمایا علی
جو دنیا میں پروٹوکول لیتا ہے آخرت میں رسوا ہو جاتا ہے. جو دنیا میں دنیا داری دبدبے تنتنے کی خواہش کرتا ہے، خواہش ملا رومی رحمت اللہ علیہ نے بڑا عجیب جملہ لکھا ہے. ملا رومی کہتے ہیں ہمارے پاس فرعون جتنے پیسے نہیں، نمرود جتنی دولت نہیں، ورنہ کئی لوگوں کا خدا بننے کو دل کرتا ہے. معاذ اللہ تعالیٰ. وہ کہتے ہیں کئی لوگوں کا دل کرتا ہے کہ لوگ ہمیں سجدہ کریں، لیکن فرعون اور نمرود جتنی طاقت دولت نہیں، ورنہ لوگ کرائیں. معاذ اللہ تعالیٰ. خواہشات نفس اتنی بڑھ گئی ہیں. اچھا لگتا ہے. ہمارے لیڈران کہتے ہیں 2-4 بندے ہلکے میں مرے نہ تو الیکشن کا مزہ ہی نہیں. معاذ اللہ تعالیٰ یہ ہمارا حال ہو گیا. ہم نعرہ بازی کی قائل قوم ہیں، ہم نعروں پہ زندہ رہنے والے نفس پرست بنتے جا رہے ہیں. شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم نے فرمایا جو یہاں عزتیں ڈھونڈتا ہے، یہاں خواہش کرتا ہے نعروں کی، پروٹوکول کی، آخرت میں رسوا کر دیا جاتا ہے. اور فرمایا جو یہاں جھک جاتا ہے اللہ قیامت میں اسے عزتیں عطا فرما دے گا. یہ حضور نے نصیحت فرمائی. حضرت عمر بن عبدالعزیز. زمانہ ڈرتا تھا، بڑا نام ہے. فقیری اور چیز ہے، درویشی. اقبال کہتے ہیں دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. خدا اگر دل فطرت شناس کرے عطا تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. حضرت عمر بن عبدالعزیز رات کو بیٹھ کے نہ لکھ رہے تھے تو ایک نوجوان آپ کی خدمت کے لیے رہتا تھا ہر وقت. حضرت جی لکھ رہے تھے، چراغ جل رہا تھا تو کوئی تحریر کر رہے تھے. ایک مہمان بھی آیا ہوا تھا تو وہ نوجوان نہ بیٹھا بیٹھے نہ لیٹا تو سو گیا. توجہ ہے آپ کی میری بات پہ؟ بیٹھا نہ وہ بیچارہ سو گیا تو حضرت نے تکیہ پیش کر دیا. وہ نوجوان نے تکیہ پکڑا تو اس نے لپاٹ کے وہ گہری نیند چلا گیا. ایک جھونکا ہوا کا آیا تو چراغ گل ہو گیا. مہمان بیٹھا تھا، کہنے لگا حضرت جی میں چراغ جلا دوں؟ فرمانے لگے نہیں، مہمان سے خدمت نہیں لینی چاہیے، میں جلاتا ہوں. کہا پھر اس کو اٹھا لے. کہنے لگے جوانوں کو نیند زیادہ آتی ہے، سویا رہنے دو. کہا حضور سونے تو نہیں آیا، خدمت کے لیے آیا. فرمانے لگے یار سویا رہنے دو، کیا عرض ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز اٹھے، چراغ جلایا، واپس آ کے بیٹھے تو وہ دیکھیں نا، یہ بادشاہوں کے لیے تو نہیں نا ایسا ہوتا، بادشاہ تو نہیں نا کر سکتے. یہاں تو تھوڑا سا جس کے پاس پیسہ آ جائے وہ کہتا ہے کہ تو نوکر میرے منہ میں کبھی لقمہ بھی ڈال دے تو پھر ہی ہے. میں اس کا مجھ سے تنخواہ لیتا ہے اور اب یہ اتنا کام بھی نہیں کر سکتا. ہر کام ہم کرانا پسند کرتے ہیں. کہا حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کہنے لگا حضور عجیب آپ بادشاہ ہیں، آپ نے غلام کو جگایا ہی نہیں. حضرت عمر نے کیا؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جو قانون پیش کیا بڑا زبردست ہے. فرمانے لگے کم تو انا عمر بن عبدالعزیز رجعت انا عمر بن عبدالعزیز. فرمانے لگے کیا ہو گیا ہے؟ میں جب چراغ جلانے گیا تھا تو پھر بھی عمر بن عبدالعزیز ہی تھا، اور واپس آیا ہوں تو پھر بھی عمر بن میں تبدیل. محدث ابن جوزی نے لکھا ہے، کہنے لگے کم تو جب گیا تھا انا عمر بن عبدالعزیز، پھر بھی عمر بن رجعت، اور میں لوٹ آیا ہوں، واپس آیا ہوں تو دیکھ لو کوئی کمی تو نہیں ہوئی. میرا باپ بھی وہی ہے، میں بھی انا عمر بن عبدالعزیز. میں بدلا. تو دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. بادشاہی میں جو فقیری ہے نا میرے دوست، جو اس کی لذت ہے، دیکھیے نا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 2 جہاں کے بادشاہ. حضور فرماتے ہیں میرے 2 وزیر زمین پہ ہیں، 2 آسمانوں پہ ہیں. وزیر کس کے ہوتے ہیں؟ بولیے نا. 2 میرے وزیر، ترمذی کی حدیث ہے، 2 زمین پہ ہیں، 2 حضور. زمین والے وزیر کون سے ہیں؟ فرمایا ابو بکر اور عمر. آسمان والے کون ہیں؟ فرمایا جبریل اور میکائیل علیہ السلام. میرے